ایک بات پھر خدا نے بیان فرمائی، پوچھا یا احمد حل تعرف مال الزاہدین عندی فی الآخرہ، تم جانتے ہو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زاہدین کے لیے میرے پاس آخرت میں کیا کچھ ہے؟ قال لا یا ربی، فرماتے پروردگار میں نہیں جانتا، اور جانتے بھی ہوں تو خدا کا دیا ہوا علم ہے، رب کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کہ میں جانتا ہوں، لا یا رب نہیں جانتا۔ فرمایا سب سے مختصر چھوٹا سب سے معمولی تحفہ ہوگا زاہدین کے لیے احمد، یہ ہوگا کہ میں انہیں دوں گا ان اعطیہم مفاتیح الجنان کلہا، کیونکہ ہم آج کل کتاب پڑھتے ہیں دعاؤں کی شیخ عباس قمی کی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ مفاتیح الجنان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مفاتیح جمع مفتاح کی ہے، اور مفتاح نکلا ہے فتح سے، اور فتح کہتے ہیں کھولنے کو۔ مفتاح وہ آلہ ہے، وہ ذریعہ وسیلہ ہے جس سے کوئی کھولی جاتی ہے، نارملی ہم اسے کی کہہ سکتے ہیں۔ تو کی ایک چابی ہے اور کیز کئی چابیاں ہیں، مفتاح اور مفاتیح۔ الجنان جمع جنت کی، جنتوں کی چابیاں، خالی جنت کی نہیں، جنتوں کی چابیاں، کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب۔ الفاظ یہی والے جو اس کتاب کا عنوان قرار پائے، وہ خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا، حبیب میں زاہدین کو دوں گا آخرت میں جنت کی ساری چابیاں، لأی بابن شاءوا دخلوا، کہ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ میں اہل آخرت میں زاہدین کو جنت کی ساری چابیاں دے دوں گا، جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ تو بات واضح ہو گئی کہ روزے دار تو مخصوص گیٹ سے جائیں گے، علماء و ذاکرین الگ گیٹ سے جائیں گے، نماز پڑھنے والے الگ گیٹ سے جائیں گے۔ مثلاً مثال دے رہا ہوں، یہاں زاہدین کو ساری چابیاں مل جائیں گی، جس گیٹ سے چاہیں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ خدا فرماتا ہے کہ احمد میں 4 دروازے زاہدین کے لیے جنت سے کھول دوں گا۔ پہلا دروازہ کھولوں گا ان کے لیے کہ جس دروازے سے صبح اور شام فرشتے تحفے لے کر آئیں گے، یعنی ایک گیٹ مخصوص ہوگا ان کے گھر میں، جس گیٹ سے صبح اور شام صرف گفٹس آئیں گے۔ ایک گیٹ ایسا ہوگا۔ دوسرا گیٹ ایسا ہوگا کہ اے احمد، وہ گیٹ کھلے گا اور اس گیٹ سے زاہدین مجھے دیکھیں گے بغیر کسی رکاوٹ کے، جب چاہیں گے اس گیٹ سے مجھے دیکھ لیں گے۔ اب یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خدا کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کوئی وجود نہیں رکھتا مادی اعتبار سے، یعنی کہ فزیکل کوئی باڈی نہیں ہے۔ جب تک فزیکل باڈی نہیں ہوگی تب تک اس سے ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات واضح ہو کہ خدا آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ مطلب بڑا آسان سا، کہ خدا کو دیکھنے کا مطلب جنت میں رسول خدا کو دیکھنا ہے، کہ رسول خدا کا قول قول خدا، رسول خدا کا عمل عمل خدا، رسول خدا کی بیعت بیعت خدا، تو رسول خدا کی زیارت زیارت خدا۔ دروازہ ایسا ہوگا زاہدین کے جنت کے گھر میں جس سے براہ راست وہ رحمت خدا یعنی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ کو ہم نے سمجھا دیگر احادیث سے ملا کر۔ نمبر 3 گیٹ نمبر 3 یہ کھلا ہوا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ عجیب جملہ ہے، احمد خدا کہتا ہے اس گیٹ سے اہل جنت دیکھیں گے جہنم والوں کو، دیکھیں گے وہ جو ہمیں بہت ستاتا تھا وہ جل رہا ہے،
کیا خوشی ہوگی. اللہ اکبر. آپ کو اندازہ ہے اس خوشی کا؟ جب کبھی کوئی آپ کو بہت تڑپاتا ہے، بہت ستاتا ہے، اور پھر وہ ظالم کسی اور ظالم کے شکنجے میں آ جاتا ہے، آپ کو کیا خوشی ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں خدا تو نے ظالم کو ظالم سے ٹکرا دیا، ہمیں بچا لیا ہے. تو کیا خوشی ہوگی جب آپ دیکھیں گے آل محمد کے ظالموں کو تڑپتے ہوئے. میں کہتا ہوں جنت کی کھجوریں ایک طرف، ابن ملجم کی چیخیں ایک طرف، میں سمجھتا ہوں جنت کا کوثر ایک طرف، اور حاکم شام کے سر کی ابلتی ہوئی ہانڈی دیکھنے کا مزہ ایک طرف. کیا خدا گیٹ کھول رہا ہے. اللہ. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات کہ جناب کہیں پر اگر جلایا جاتا ہو کچرا وغیرہ، کچرا کنڈی کہہ لیجیے جس کو آپ، تو کیا کوئی ونڈو اگر اس وقت کھلتی ہو تو کیا کھول سکتے ہیں اس کو؟ اسمیل آئے گی. جب کچرا جلے گا تو دھواں بھی آئے گا، اور بہت قریب ہو تو تپش بھی آئے گی. ایسے ہی ہے. عجیب جنت ہے. کچھ نہیں آئے گا، ہاں مگر مزہ آئے گا. اصل بات پڑھے محمد والے محمد. اور میں سمجھتا ہوں یہ مزہ ہمارے جنت کے مزے کو دوبالا کر دے گا. اور چوتھا دروازہ ہوگا آپ کے لیے. کیا مطلب؟ سب ہمارے لیے، زاہدین کے لیے. گیٹ نمبر 4 کیا ہے؟ گیٹ نمبر 4 سے جنت کی حوریں اور کنیزیں آپ کی خدمت میں آئیں گی. 4 گیٹ کھلیں گے آپ کے لیے. پہلا گیٹ فرشتوں کے لیے جو صبح شام لائیں گے تحفے. دوسرا گیٹ معصوم کی زیارت کے لیے جو زیارت خدا کے برابر ہے. تیسرا گیٹ اہل جہنم کو تڑپتے ہوئے دیکھنے کے لیے. اور چوتھا گیٹ جنت کی حوراں اور کنیزوں کے آنے کا گیٹ. یہ 4 گیٹ ہوں گے. کس کے لیے؟ زاہدین کے.